ملیے سکر کے گمنام ہیرو محمد علی میرانی سے۔ تصویر میں موجود نوجوان سکر سے تعلق رکھنے والا گمنام ہیرو محمد علی میرانی ہے، جس کی ہمت و بلند حوصلوں کے باعث دریائے سندھ کی موجیں بھی شکست کھا جاتی ہیں۔ انسانی خدمت کے جذبہ سے سرشار علی میرانی اپنی مدد آب کے تحت بغیر کسی سرکاری وسائل کے اپنی جان خطرہ میں ڈال کر سکر بیراج کے دروازے میں پھنسی لاوارث لاشوں کو موجوں سے لڑ کر کنارہ پر پہنچاتا، ساتھ ہی دریا میں ڈوبنے والوں کو بھی اپنی مدد آب کے تحت بچاتا ہے۔ علی جیسے نوجوانوں کی حکومتی سطح پر حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، جو بے لوث ہو کر انسانی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ السلام علیکم، رینڈم فیکٹس اراؤنڈ دا ورلڈ کے پارٹ 25 میں خوش آمدید۔ اس سیریز میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا بھر سے عجیب و غریب باتوں کے بارے میں۔ 1948 میں ٹونی سائنورینی نامی امریکی شہری نے شرارت کی نیت سے یہ معمول اپنایا کہ وہ اپنے تیار کردہ مخصوص پنجہ دار جوتے پہن کر رات کے وقت فلوریڈا کے ساحل پر گھوما کرتا تھا۔ ریت پر ان جوتوں کے نشانات دیکھ کر لوگوں میں یہ افواہیں پھیلنے لگی کہ رات کو کوئی گوی الجثہ خونخوار سمندری جانور پانی سے نکل کر ساحل پر چہل قدمی کرتا ہے۔ عرصہ دراز تک یہ موضوع میڈیا پر گرم رہا۔ لوگوں نے خوف کے مارے شام ڈلنے کے بعد ساحل کا رخ کرنا چھوڑ دیا۔ پنجے کے یہ نشان پورے 10 سال تک نظر آتے رہے اور پھر اچانک معدوم ہو گئے۔ 1980 کی دہائی میں جب ٹونی نے وفات پائی تو اس کے بیٹے جیف نے دنیا پر انکشاف کیا کہ وہ خونخوار سمندری جانور دراصل اس کا والد گرامی تھا۔ یہ جو کچھ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں اس کو بلیو ڈریگن کہتے ہیں۔ یہ تصویر پرتگال کی ہے جو ISS سے لی گئی۔ یاد رکھیے کہ ISS زمین سے 420 کلومیٹر کی دوری پر ہوتا ہے۔ ISS کی سپیڈ 7.88 کلومیٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے، یعنی یہ ایک سیکنڈ میں 7.88 کلومیٹر مغرب سے مشرق کی طرف زمین کے آربٹ میں حرکت کرتا ہے، یعنی یہ زمین کے ساتھ سپن موشن کرتا ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ISS کا سائز ایک فٹ بال میدان جتنا ہوتا ہے۔ پہلے یہ سائز میں چھوٹا ہوتا تھا، لیکن اب ہر وقت اس میں موڈیفیکیشن کرتے کرتے ISS کو اس قدر بڑا بنا دیا گیا۔ تیز ترین جیٹ X-10 کی سپیڈ 7200 کلومیٹر پر ہار ہے، جو آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ ہے، یعنی یہ جیٹ اپنی آواز سے بھی 5 گنا تیزی سے فاصلہ کور کرتا ہے۔ یہ سپیڈ بھی ISS کی سپیڈ سے بہت کم ہے، لیکن وہاں پر بیٹھے لوگوں کو یہ حرکت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کانسٹنٹ موشن ہے اور جو بھی چیز کانسٹنٹ سپیڈ میں حرکت کرتی ہے اس پر بیٹھے جانے والے اس حرکت کو کبھی بھی محسوس نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ زمین جو حرکت کرتی ہے وہ کانسٹنٹ ہونے کی وجہ سے ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے، یعنی کہ اس کی سپیڈ یہی ہوتی ہے، اس میں تھوڑی سی بھی کمی یا زیادتی نہیں ہوتی۔ 1916 میں امریکی ریاست ورمونٹ سے تعلق رکھنے والے ایک موجد البرٹ بیکر نے ایک ایسا جنگی ہیلمٹ تیار کیا جو ایک چھوٹے توپ خانے کی طرح کام کر سکتا تھا۔ اس میں سامنے کی صورت میں ایک توپ نصب تھی، نشانہ لینے کے لیے سپاہی کی آنکھوں کے سامنے ایک آئرن سائٹ نصب تھی، جبکہ اسے داغنے کے لیے ایک دھاتی نالی میں پھونک مارنی پڑتی تھی، جس سے مطلوبہ پریشر قائم ہو جاتا اور میگنیزم ایکٹیو اور گولہ فائر ہو جاتا۔ یہ ایک انقلابی ہتھیار تھا جس میں بغیر کسی اضافی مشقت کے سپاہی محض چند سیکنڈ میں دشمن پر گولہ باری کر سکتا تھا۔ تاہم اس میں چند چھوٹے سے مسائل بھی تھے، مثلا توپ کا وزن عام ہیلمٹ سے کہیں زیادہ تھا۔ ہر مرتبہ گولہ داغنے پر انسان کا دماغ لرز جاتا اور کان پھٹنے کا خطرہ ہوتا۔ میکینزم پیچیدہ تھا، توپ بار بار جام ہو جاتی تھی۔ بعض اوقات گولہ ہیلمٹ کے اندر ہی پھٹ کر سپاہی کو اس کے سر سے محروم کر سکتا تھا۔ اگر دشمن کی گولی ہیلمٹ پر جا لگتی تو ہیلمٹ ایمونیشن سمیت پھٹ سکتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ اس ہتھیار کو میدان جنگ میں استعمال کے لیے اختیار نہ کیا جا سکا۔ 1908 میں فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ایک ننھا بچہ کھیلتے کھیلتے دریائے سین میں جا گرا۔ نزدیک موجود ایک کتے نے جب بچے کو ڈوبتے دیکھا تو دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اس کے لباس کو دانتوں سے پکڑ کر اسے کھینچ کر دریا سے باہر نکال دیا۔ وہاں موجود سب لوگوں نے یہ منظر دیکھا اور کتے کی خوب پذیرائی ہوئی۔ بیف سٹیک اور میٹ بال جیسے لذیذ مہنگے آئٹمز کے ساتھ اس کی تواضع کی گئی۔ چند روز بعد یوں ہی ایک اور بچہ دریائے سین میں جا گرا اور اسی کتے نے پھر اسے بچا لیا۔ پھر سے اس کی خوب واہ واہ ہوئی۔ اخبارات میں اس کتے کی تصاویر چھاپی گئی، اسے بیف سٹک سے لاد دیا گیا۔ ایک مہینے کے دوران ہی جب 8 بچے دریائے سندھ میں گر کر اسی کتے کے ہاتھوں ریسکیو کیے گئے تو لوگوں میں شک پیدا ہونے لگا کہ ضرور کوئی مجرم اس علاقے میں دندناتا پھر رہا ہے جو چھوٹے بچوں کو دریا میں پھینکتا ہے۔ اور ایک دن کسی شخص نے اس کتے کو ایک چھوٹے بچے کو دریا کے نزدیک کھیلتے وقت دریا میں دھکا دیتے اور پھر کود کر اس کو بچاتے دیکھ لیا۔ ہے نا کتنی عجیب و غریب بات۔
میکسیکو کے ایک چھوٹے سے دیہات کے میئر نے ایک مادہ مگرمچھ سے شادی کر لی۔ تاہم یہ قدیم رسوم کے تحت علامتی شادی ہے جس کا مقصد دولت، عزت اور رتبے میں اضافہ کرنا ہے۔ علامتی شادی کی تقریب رنگا رنگ تھی جس میں لوگوں نے شرکت کی اور موسیقی بھی بجائی گئی۔ لوگ رقص کرتے رہے اور میئر نے مادہ مگرمچھ کو بوسہ بھی دیا۔ سان پیڈرو ہومی لولا نامی چھوٹے سے قصبے کے میئر وکٹر ہیوگو سوسا نے منگل کے روز شادی کی۔ تاہم جب انہوں نے اس کی تھوتنی پر بوسہ دیا تو اس کو مضبوطی سے باندھا گیا تھا۔ ہسپانوی تہذیب میں سینکڑوں برس سے یہ شادیاں رائج ہیں کیونکہ اس کا مقصد فطرت سے نعمت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح کی شادی سے اصل شادی پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کا مقصد دولت اور عزت میں اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ میئر نے بتایا کہ اس علامتی شادی کے بعد ہم قدرت سے بارشوں، زیادہ فصلوں اور دریاؤں میں مچھلیوں کی بہتات طلب کرتے ہیں۔ ویل مچھلی جس کا وزن تقریباً 20 ہاتھیوں برابر ہوتا ہے، اس کی کھال بہت موٹی ہوتی ہے اور اس کے نیچے چربی کی موٹی تہیں ہوتی ہیں۔ جب یہ مرتی ہے تو اس کے جسم کے اندرونی حصے بہت تیزی سے ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں بنسبت بیرونی جلد کے، مطلب کہ ویل کو اندر سے کروڑوں بیکٹیریا کھانا شروع کر دیتے ہیں اور بدلے میں گیسیں پیدا کرتے ہیں۔ یہ گیسیں مثلاً میتھن، کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن وغیرہ ویل کو اندر سے ایک غبارے کی طرح پھلا دیتی ہیں جس کی وجہ سے ویل پانی کے اوپر تیرتی ہوئی اکثر ساحل سمندر پر آ جاتی ہے۔ اب یہ انتہائی خطرناک ہے اور اس کے کسی بھی جسم کے بیرونی کمزور حصے کو دبانے سے، کوئی چیز مارنے سے یہ بم کی طرح پھٹ سکتی ہے۔ 1970 میں امریکی ریاست اریگان کے ساحل پر مردہ ویل پائی گئی تو اسے بم سے اڑانے کی کوشش کی گئی تاکہ مری ہوئی ویل ہر جگہ پھیل جائے اور سمندر کے پرندے اسے کھا جائیں، لیکن یہ بم اڑانے اور اندر سے ویل مچھلی کا اپنا بم جیسا جسم، نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے جسم کے پرہچے اڑ گئے اور امید سے زیادہ ہی دور چلے گئے، جا کر گاڑیوں اور دکانوں پر جا گرے۔ اس سے بھی نیک کام تائیوان کے ایک شہر تینن کے انتظامیہ نے کیا، نہ جانتے ہوئے کہ ایک مری ہوئی ویل مچھلی کو بڑے سے ٹریلر پر لادا ایک سائنسی انسٹیٹیوٹ لے کر جانے کے لیے ایک بازار کی سڑک کا انتخاب کیا۔ ہچکولے کھاتی ہوئی یہ غبارہ جیسی ویل جب بہت ساری دکانوں کے پاس پہنچی تو پھٹ گئی۔ سب دکانوں، گلیوں، کوچوں، مکانوں اور لوگوں کے شاپروں، بالوں، جیبوں تک ویل مچھلی کا مفت گوشت پہنچ گیا۔ یہ محاورہ تو آپ نے شاید سن ہی رکھا ہوگا کہ کسی دوسرے کے کندھوں پر بندوق رکھ کر چلانا۔ یہ عام طور اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی شخص اپنی کی ہوئی غلطی کا الزام کسی دوسرے کے ساتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ 19ویں اور 20ویں صدی میں 8.5 فٹ لمبی اور تقریباً 45 کلو وزنی یہ بندوق، جسے پنٹ گن کہا جاتا تھا، یورپ کے ممالک میں واقعی دوسروں کے کندھوں پر رکھ کر چلائی جاتی تھی۔ شکار کے موسم میں اس کو اس وقت استعمال کیا جاتا تھا جب 50 سے زائد بطخیں یا مرغابیاں ایک ہی شاٹ میں مارنی ہوتی۔ اس فن پارے کو دیکھ کر ایک چیز کا اندازہ اور ہو گیا کہ اس بندوق کے استعمال کے لیے صرف کندھے کی ضرورت نہیں بلکہ مضبوط کندھوں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قدرت کا ایک حیرت انگیز عجوبہ جس کے تنے اور چھال کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی بڑی بڑی آنکھوں اور ناک والا شخص بیٹھ کر قدرت پر غور و فکر کر رہا ہے۔ اس درخت کو انگریزی میں دا تھنکنگ ٹری کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اپنی اس منفرد انوکھی شیپ کی وجہ سے یہ قدیم پرانا زیتون کا درخت ہے جو پگلیا اٹلی میں ایک مقام پر موجود ہے۔ یہ درخت 1500 سال پرانا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ تھے کچھ رینڈم فیکٹس۔ امید کرتا ہوں آپ کو بہت سی معلومات ملی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے احباب سے ضرور شیئر کیجئے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔